السلام علیکم۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، سیاست میں ایسے لوگوں کی مثالیں اب بہت کم ملتی ہے جو 5 مرتبہ رکن اسمبلی بننے کے باوجود سادہ زندگی نہ چھوڑے، جنہیں بڑی گاڑیوں اور قیمتی موبائل فون کا شوق نہ ہو اور جن کی پہچان اقتدار سے زیادہ ان کی سادگی اور دیانتداری بن جائے۔ اتر پردیش کی سیاست کا ایک ایسا ہی بزرگ چہرہ اب ہمارے درمیان نہیں رہا۔ سماج وادی پارٹی کے سینئر رہنما اور نظام آباد اعظم گڑھ اتر پردیش سے 5 مرتبہ رکن اسمبلی رہنے والے موجودہ ودھائک بدی اعظمی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، عالم بدی اعظمی کافی عرصے سے علیل تھے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کے بعد انہیں لکھنؤ کے میدانتا اسپتال میں بھی داخل کرایا گیا تھا اور گزشتہ چند مہینوں کے دوران ان کا علاج جاری رہا۔ چند روز قبل اسپتال سے گھر آنے کے بعد بدھ کی دیر رات اعظم گڑھ میں انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کے انتقال کی خبر سامنے آتے ہی اعظم گڑھ سے لکھنؤ تک سیاسی اور سماجی حلقوں میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ ناظرین، عالم بدی اعظمی کی عمر تقریباً 90 برس تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کا عوام اور سیاست سے تعلق قائم رہا۔ نظام آباد کی عوام نے انہیں 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ اتر پردیش اسمبلی بھیجایا۔ وہ ملائم سنگھ یادو کے دور سے سماج وادی پارٹی کے اہم اور پرانے رہنماؤں میں شمار ہوتے رہے اور بعد میں اکھلیش یادو کے ساتھ بھی ان کا قریبی سیاسی تعلق برقرار رہا۔ لیکن عالم بدی اعظمی کی کہانی صرف 5 مرتبہ رکن اسمبلی بننے کی نہیں، ان کی اصل پہچان ان کی سادگی تھی۔ آج جب ایک عام شخص بھی نیا سے نیا موبائل رکھنے کی خواہش کرتا ہے، عالم بدی اعظمی کے بارے میں ان کی سادہ زندگی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ آپ یہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ ایک سادہ کی پیڈ والے موبائل فون کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ بڑی سیاسی حیثیت کے باوجود ان کا رہن سہن عام آدمی جیسا رہا۔ کچھ عرصہ قبل وہ اس وقت بھی خبروں میں آ گئے تھے جب انتہائی سادہ انداز میں اسمبلی پہنچنے کی ان کی تصاویر اور خبریں سامنے آئی تھی۔ وہ ایک اسکوٹر، ایک موٹر سائیکل پر ودھان سبھا جا رہے تھے۔ عمر کا آخری حصہ ہو یا بیماری، ان کی سادگی لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتی رہی۔ ان کے دیانتداری سے متعلق بھی ایک واقعہ سیاسی حلقوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ 1996 کے اسمبلی انتخابات کے دوران ملائم سنگھ یادو کی طرف سے انتخابی اخراجات کے لیے 5 لاکھ روپے بھیجے گئے، مگر عالم بدی اعظمی نے یہ کہتے ہوئے رقم واپس کر دی کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ واقعہ ان کی سادگی اور خودداری کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا رہا ہے۔ ناظرین، عالم بدی اعظمی صرف سیاست دان نہیں تھے بلکہ تعلیم یافتہ شخص بھی تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم اعلیٰ تعلیم گورکھپور میں ہوئی اور انہوں نے فنی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے بعد سیاست اور عوامی خدمت سے وابستہ ہوئے اور نظام آباد ان کی سیاسی شناخت بن گیا۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اتنی طویل سیاسی زندگی اور 5 مرتبہ رکن اسمبلی رہنے کے باوجود ان کی شخصیت پر سادگی نمایاں رہی۔ جلسہ ہو، عوام کے درمیان بیٹھنا ہو یا پارٹی قیادت سے ملاقات، ان کی تصاویر میں بھی یہی سادہ انداز دکھائی دیتا ہے۔ عالم بدی اعظمی کے اکھلیش یادو اور سماج وادی پارٹی کے ساتھ وابستگی آخری وقت تک قائم رہی۔ ان کے انتقال سے سماج وادی پارٹی نے ایک ایسے بزرگ رہنما کو کھو دیا ہے جو ملائم سنگھ یادو کے سیاسی دور سے لے کر اکھلیش یادو کے موجودہ دور تک پارٹی کے ساتھ جڑے رہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ان کی نماز جنازہ آج شام 4 بجے ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد انہیں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ان کے چاہنے والے، سیاسی کارکن اور علاقے کے لوگ آخری دیدار اور جنازے میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، سیاست میں عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، حکومتیں بنتی اور بدلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے عہدے سے نہیں بلکہ اپنے کردار اور طرز زندگی سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ عالم بدی اعظمی کی طویل سیاسی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو بھی شاید یہی تھا کہ 5 مرتبہ رکن اسمبلی بننے کے باوجود ان کی سادگی ان کے ساتھ رہی۔ اللہ تعالیٰ عالم بدی اعظمی کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اہل خانہ، متعلقین اور چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی عالم بدی اعظمی کی سیاسی زندگی، سادگی یا ان سے متعلق کوئی واقعہ جانتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ایسی شخصیات کی زندگی سے متعلق اچھی یادیں نئی نسل تک پہنچنی چاہیے۔
دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔